الرحمن الرحیم۔ میرے حلقے کے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، بھائیوں اور میری ماں، بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم۔ آج 12 جنوری 2024 کا دن ہوا ہے اور آج 1 سال ہو گیا ہے پنجاب اسمبلیوں کو ٹوٹے ہوئے۔ آج ہی کے دن ہم لاہور سے واپس آئے تھے جب ہم نے عمران خان کے اشارے پر پنجاب اسمبلی ڈیزالو کر دی تھی۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو پتا ہے جو سال میں مشکلات، جو مسائل جس طرح بھی رہے، میں آپ لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ میرے ساتھ کھڑے رہے۔ اور 14 مارچ 2023 کو جب میں نے کاغذات نامزدگی جمع کروانے تھے، اس وقت پوری تحصیل احمد پور سیال کے میری ماں بہنوں کی دعائیں اور پورا تحصیل میرے ساتھ نکل آئی اور میں نے کاغذ جمع کروائے۔ پھر یہ الیکشن جو نہ ہو سکے کیونکہ حکومت کو پتا تھا کہ اس وقت پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی کہ یہ جو اگر 2 صوبوں میں الیکشن ہوئے تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے یہ الیکشن مختلف بہانے بنا کر کہ پیسے نہیں ہیں یا ہمارے پاس سیکورٹی نہیں ہے، انہوں نے یہ الیکشن مؤخر کرا دیے۔ پھر بہرحال سپریم کورٹ کی مداخلت سے ہر طرح سے یہ الیکشن اب انشاءاللہ تعالی 8 فروری کو ہونے جا رہا ہے۔ تو میں آپ لوگوں سے میری صرف ایک ہی گزارش ہے کہ یہ الیکشن رانا شہباز کا الیکشن نہیں ہے، یہ الیکشن آپ کا الیکشن ہے۔ آپ لوگوں نے اس الیکشن میں بھرپور حصہ لینا ہے اور تمام لوگوں نے اپنے عمران خان کو کامیاب کروانا ہے، کیونکہ اس مشکل کی گھڑی میں جب عمران خان پر اتنے ظلم ہوئے، اس پر 200 مقدمات بنائے گئے اور آج وہ جیل میں پڑا ہوا ہے جعلی کیسوں میں، سائفر کے اندر، اور اس میں بھی اس کی ضمانت ہو گئی ہے۔ پھر انہوں نے ایک توشہ خانہ میں بنایا کہ اس میں بھی اس کی ضمانت ہو گئی ہے۔ اب اس پر تقریباً 200 مقدمات ہیں اور ہماری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ عمران خان جلد ہمارے بیچ میں ہوں اور انشاءاللہ تعالی اس دفعہ جو الیکشن ہوں گے یہ حق سچ کے ساتھ ہم نے کھڑے ہونا ہے۔ اس جو انہوں نے تقریباً 18 اپریل 2022 سے یہ جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بنی تھی، انہوں نے جو مہنگائی کی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ جس طرح انہوں نے بجلی کا ریٹ جو ہے 50 روپے پر یونٹ بڑھا دیا ہے، غریب آدمی کی پہنچ سے بجلی باہر ہو گئی ہے۔ میں نے آپ کو پتا ہے کہ جتنی میں نے اسمبلی میں تقریریں کی، اپنے حلقے کی آواز اٹھائی، جتنا میں نے غریبوں کے لیے بولا، جتنا میں نے کسانوں کی آواز اٹھائی، جتنی میں نے کھاد کی قیمتوں پر آواز اٹھائی، جس طرح میں نے اپنے حلقے کے لیے ہسپتال کے لیے آواز اٹھائی، ہمارے مخالفین کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی رانا شہباز نے کوئی میگا پروجیکٹ کروایا ہو تو آپ مجھے بتائیں۔ تو آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے تحصیل احمد پور سیال میں پنجاب کا سب سے بڑا جو پیکج ہے ماڈل تحصیل کا 5 ارب روپے کا، وہ ہم نے منظور کروایا۔ اس میں سے 1 ارب روپیہ ریلیز ہو کر ورلڈ بینک کے تعاون سے وہ احمد پور سیال تحصیل میں پہنچ گیا، جس کے اندر پہلے فیز میں 10 موضوع جات ہیں، ان میں کام شروع ہو گیا، ٹینڈر ہو گئے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم نے ہاسپٹل کے بارے میں وہ بات کرتے ہیں کہ میگا پروجیکٹ تحصیل احمد پور سیال کا جو ٹی ایچ کیو ہاسپٹل ہے، اس کو اگر آپ دیکھا جائے تو 70 سال میں وہ 40 بیڈ کا ہاسپٹل تھا، تو اب میں نے اپنے ان 3.5 سال کی گورنمنٹ میں نے اس کو 60 بیڈ اس میں اضافہ کروا کر وہ ہاسپٹل 100 بیڈ کا ہو گیا ہے۔ اگر آپ پچھلے سارے ایم پی ایز دیکھ لیں تو وہ 70 سال کے اندر صرف اس کو 40 بیڈ تک لے کر جا سکے، اب وہ 100 بیڈ کا ہو گیا، جس میں گائناکالوجی وارڈ بنا، جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیلسس صرف پنجاب کی ایک تحصیل احمد پور سیال ہے جس میں ڈیلسس ہو رہے ہیں، اور کہیں تحصیل میں نہیں، 7 آپ کے تحصیلیں ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ بات کریں تو تقریباً 120 کلومیٹر کارپیٹ روڈیں ہمارے حلقے میں بنی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں 130 کلومیٹر جو سڑکیں ہیں وہ میٹل روڈز بنی ہیں، 100 کلومیٹر کے قریب سڑکیں جو ریپیئر ہوئی ہیں۔ جب میں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب تھے ان کے پاس گیا تو میں نے کہا ہمارے لوگوں نے گڑھ موڑ پر چاروں طرف پانی ہے، انہوں نے پانی کھڑا ہے، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، گڑھ موڑ پر انہوں نے سڑک کے درمیان پر منجی لگانی شروع کر دی ہے، دھان انہوں نے کاشت کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو میں نے عثمان بزدار صاحب سے گڑھ موڑ کے لیے پیکج لیا، جس چاروں طرف کی اس کی سڑکیں بنوائی۔ پھر گڑھ موڑ میں سیوریج کے لیے میں نے عثمان بزدار صاحب سے پیسے لیے، پھر میں نے ٹاؤن کمیٹی سے پیسے لے کر ٹف ٹائلیں لگائی۔ اس کے علاوہ آپ پوری تحصیل میں دیکھ لیں اور یونین کونسل رنجیت کوٹ میں دیکھیں آپ، دریا بالکل جو تھا اس نے بند کو گرا لیا تھا، چند فٹ کے فاصلے پر رہا تھا،
تو میں نے 35 کروڑ روپے کی لاگت سے وہاں پر سپر بنوایا، جس سے ہماری تحصیل محفوظ رہی، اور اس سے تقریباً 50 مربع زمین جو ہے وہ دریا نے چھوڑ دی۔ اب لوگ وہاں پر فصلیں کاشت کر رہے ہیں، اور آپ کو پتا ہے میں نے جو آواز بھی اٹھائی ہے ہر درمیانے طبقے کے لیے اٹھائی ہے۔ اگر آپ نہروں کی بات کریں تو پانی چوری کو میں نے روکا، جو زمیندار بڑے پانی چوری کرتے تھے تو اب وہ پانی چوری ختم ہو گئی ہے۔ اگر آپ دیکھیں سڑکوں کا جو نظام ہے، جو احمد پور سیال، اب جو آپ تحصیل میں جاتے ہیں شہر میں تو آپ کے باہر سے جتنے ججز آتے ہیں دوسرے آتے ہیں، جنگ سے جب ڈی سی ڈی پی او آتے تھے وہ کہتے تھے احمد پور سیال پورا کارپیٹ ہے، تو ہمیں یہ جنگ سے بھی بہتر لگتا ہے۔ تو میں نے ان 3.5 سال میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی کہ کوئی کام پیچھے رہ جاؤں۔ اور یہ میگا پروجیکٹ کی جہاں پر بات کرتے ہیں تو دیکھیں اس تحصیل احمد پور سیال میں نے کہیں بھی یہ سپورٹس کمپلیکس نہیں تھا۔ واحد سپورٹس کمپلیکس ہے جو 7 کروڑ کی لاگت سے بنا، وہ بھی میں نے بنوایا۔ پھر گڑھ موڑ پر بی اے تک کلاسز تھی، اب میں نے بی ایس کلاسز شروع کروا دی ہیں، وہاں پر تقریباً 3 کروڑ کی لاگت سے نئی بلڈنگ بنوائی ہے۔ اس کے علاوہ احمد پور سیال گڑھ موڑ پر تمام جگہ ٹفٹائل لگائی ہیں، سیوریج کا اور کام کروایا ہے، اور سیوریج کے لیے 6 کروڑ روپیہ ایک اور 20 کروڑ روپیہ ایک کام شروع کروایا ہے۔ اور یہ اگر آپ دیکھیں واٹر فلٹریشن پلانٹس لگوائے ہیں، اور اگر آپ موازنہ کریں گے دوسری تحصیلوں کے ساتھ، ضلع جنگ میں میرے علاوہ 6 حلقے اور ہیں، جتنے پیسے ان 6 حلقوں میں لگے اتنے کیلے تحصیل احمد پور سیال میں لگے۔ تو میں کہتا ہوں کہ میرے 3.5 سال کے کام، آپ کے 17.5 سال کے کام، اور آپ کے ساتھ 5 سال آن عباس ایم پی اے رہا اس کے کام، اگر آپ سارے بھی اکٹھے کر لیں، اگر وہ میرے مقابلے میرے برابر بھی ہوئے تو میں آپ کے حق میں دستبردار ہو جاؤں گا۔ باقی آپ مجھ پر مختلف قسم کے الزامات لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ہم 6 ماہ سے ہے نہیں ادھر۔ جو ہمارے ڈیروں پر ریڈ ہو رہے ہیں، پولیس جس طرح سے رات، اگر آپ دیکھیں جو ریڈ ہو رہے ہیں رات، آدمی باہر نہیں کوئی کھڑا ہو سکتا، اتنی سردی ہے، لیکن پولیس ہماری چھتوں پر بھی جا کر رات کو دیکھتی ہے کہیں چھت پر تو نہیں یہ سو ہوئے۔ تو حالات یہ ہو گئے ہیں، انشاءاللہ تعالی یہ ظلم کا دور اب ختم ہوگا۔ تو آپ نے دیکھا کہ جب ضمنی الیکشن ہوئے تو پنجاب میں جو میرے مخالفین ہیں ان کے ماسڑ تھے فیصل جبوانا، جو میرے مخالفین ہیں ان کے ماسڑ تھے فیصل جبوانا، اور دوسرے لوگوں نے 35 کروڑ روپیہ لے کر اپنی وفاداریاں بدلی، لیکن میں عمران خان کے ساتھ کھڑا رہا۔ ہم نے اپنے حلقے کی عزت میں اضافہ کیا ہے کہ نہ کہ کوئی ہمارے حلقے کے عوام پر آواز اٹھا سکے کہ یہ لوٹے ہیں، یہ بکنے والے ہیں۔ تو میں نے جیسا اپنی عوام کے لیے جو بھی مسائل تھے بروئے کار لاتے ہوئے اپنی تحصیل کو بھی ڈیولپ کیا اور حق پر بھی کھڑا رہا۔ پھر آپ نے دیکھا جب 18 ہزاری عمران خان صاحب کا جلسہ ہوا تو سب سے بڑا جلوس جو تھا وہ تحصیل احمد پور سیال سے آپ بھائیوں بہنوں میرے ساتھ گئے، اور وہ ایک مثالی تھا۔ اور وہاں پر ہم نے جو عمران خان صاحب کی تقریر تھی، اور اس کے بعد اس حلقے میں الیکشن ہوا تو 31,000 کی لیڈ سے میاں اعظم چیلا صاحب ایم پی اے بنے۔ اور پھر اس کے بعد جب ہم دوبارہ گئے، وزیر اعلیٰ کا الیکشن تھا تو مجھے انہوں نے خریدنے کی کوشش کی۔ پہلے شروع میں تو ان کو زیادہ آدمیوں کی لوڑ تھی، جب وہ دوبارہ گئے تو صرف ایک کی ضرورت تھی، تو مجھے 1 ارب روپے کی بھی آفر ہوئی، پر میں نے کہا کہ میں اپنے حلقے کی عوام کے ساتھ ہوں، میں ان کا کبھی سر شرم سے جھکنے نہیں دوں گا۔ اور یہ جو میرے مخالفین میرے اوپر الزامات لگا رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی نوکری کے پیسے لیے ہیں 5 لاکھ روپیہ، میں نے 2018 کی تقریر میں کہا تھا کہ اگر میں کوئی پیسہ لوں، رشوت لوں تو میرے کفن پر لگیں۔ اور نہ میں نے تمام لوگوں کو میرٹ پر جو تھوڑی سی 6-7 نوکریاں ملی ہیں میرٹ پر بھرتی ہوئے ہیں، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اب امیر عباس کے ساتھ ہیں، وہ اگر آپ ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں، کسی بندے نے، میرے کسی آدمی نے، کسی ورکر نے، کسی بندے نے بھی پیسے لیے ہوئے تو عثمان چیمہ کا نام لیتے ہیں، کسی بندے نے نہیں پیسے لیے۔ لیکن اب ان کے پاس کوئی بات نہیں کرنے کے لیے تو یہ مختلف ہیلے بہانے سے باتیں کر رہے ہیں۔ میرے اوپر پورے تحصیل میں کوئی آدمی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ انہوں نے مجھ پر جھوٹے FIRیں کرائیں، اور اب مجھ کو مشی کے پرچے میں احمد پور سیال 2021 میں انہوں نے میرا نام ڈلوا دیا ہے، اور الیکشن کمیشن سے یہ میرے کاغذات ریجیکٹ کروانے گئے، وہاں اس کو ناکامی ہوئی، پھر یہ ہائی کورٹ میں گئے، وہاں بھی ان کو ناکامی ہوئی۔
تو انشاءاللہ تعالی ہم ان اوچے ہتھکنڈوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں. ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. باقی ظلم کی جو ایک داستان لکھی گئی، سب سے پہلے انہوں نے میرے بھائی رانا امتیاز احمد خان کو گرفتار کروایا. مار غلام قاسم سرگانہ ہمارے علاقے کے سب سے بڑے زمیندار اور بزرگ ہیں، ان کو گرفتار کروایا. عثمان چیمہ کو گرفتار کرایا، متین کیسر کو. پھر پولیس انہیں جنگ لے گئی، جنگ سے ان کو لاہور لے گئی، پھر لاہور سے ان کی رہائی ہوئی. اس کے بعد انہوں نے ہمارے رانا عمران سرور کے بھائی کو گرفتار کروایا، طیب مجید کے ملازم کو گرفتار کروایا، اور شیخ ثاقب کو گرفتار کرایا، اور ہمارے رنجیت کوٹ کے گل برادری کے ایک ہیں ان کو گرفتار کروایا. اور پھر ان کو ڈی سی جنگ نے 3 MPO کے تحت 1 ماہ کے لیے نظر بند کر دیا. پھر ہم نے ہائی کورٹ سے ان کی ضمانتیں کروائی. 15 دن ان کو پابند سلاسل رہنا پڑا. پھر 15 دنوں کے بعد ان کی ضمانتیں ہوئیں اور وہ لوگ واپس آئے. پھر اس کے بعد ایک نیا ظلم کا سلسلہ شروع ہوا، جس میں مار غلام قاسم سرگانہ پر مختلف FIR دی گئیں. پھر اس کے علاوہ اور لوگوں پر FIR دی گئی. لوگوں کو ڈرایا دھمکایا گیا، لیکن لوگ حق سچ کے ساتھ کھڑے ہیں. پھر انہوں نے اب ایک نیا ڈرامہ شروع کیا، جس میں طیب مجید میو کو گرفتار کروایا. طیب مجید پولیس ان کے گھر کے اندر چلی گئی، اس کو اندر سے پکڑ لیا، اور اس کے بچے آج بھی سہمے ہوئے ہیں. لیکن ہم ججز کا شکریہ ادا کرتے ہیں، تو انہوں نے وہ پرچہ اسی وقت جو تھا طیب مجید کو انہوں نے ڈسچارج کر دی. باقی اس کے علاوہ ورکروں کے اوپر پریشر ڈالے جا رہے ہیں، اور پولیس والے کو کہا جاتا ہے کہ رات میں آپ ان گھروں میں جانا ہے، اور پولیس والوں سے پہلے یہ خود فون کر دیتے ہیں کہ آپ چائے رکھ لیں نہیں تو پولیس آ رہی ہے. باقی انہوں نے TMA کے ذریعے، پولیس کے ذریعے جا کر لوگوں کی دکانیں بند کروائی، لوگوں کے گھروں پر نقشہ جات کا مسئلہ بنایا. پھر انہوں نے لوگوں کے پٹرول پمپ بند کرائے، لوگوں کی مارکیٹیں بند کرائی، اور پھر صرف ان کو یہی کہتے تھے پولیس والوں کو اور محکمے والوں کو، ان کو کہیں کہ ہمیں آ کر مل لیں تو ان کے سب کچھ کھل جائیں گے. پھر وہ لوگوں کو زبردستی بلواتے اور ان کی دکانیں اور پٹرول پمپ وغیرہ ہر چیز کھلوا دیتے. لیکن لوگ ان کو ایسے ووٹ نہیں دیں گے. جو انہوں نے یہ پروگرام 2-4 شمولیت ایسے جاری کیے تھے، انشاءاللہ تعالی آپ منگل کے بعد دیکھیں گے وہ تمام کے تمام لوگ رانا شہباز کے ساتھ کھڑے ہوں گے، عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. سلام پیش کرتا ہوں تحصیل احمد پور سیال کی عوام کو کہ یہ جو دور تھا اس میں یہ بڑے مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہے، اور میرے ساتھ انہوں نے کھڑے ہوئے اور عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے. اب جو الیکشن آ رہا ہے یہ آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے الیکشن ہے. یہ اس شخص کے لیے الیکشن ہے جس نے آپ کو ہیلتھ کارڈ دیا، جس نے آپ کو صحت کی تمام سہولیات دی، جس نے تعلیم کی سہولیات دی. اگر آپ دیکھیں تو یہ جو 14 ہزار روپے کورونا کے اندر عورتوں کو دیے گئے گھر چلانے کے لیے، اس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی. تو میں اب تمام لوگوں سے گزارش یہی کروں گا جن کو عمران خان نے شناختی کارڈ کے اندر ہیلتھ کارڈ کے ذریعے 10 لاکھ روپیہ دیا، جن کے کورونا میں جن کے گھروں کی انہوں نے معاونت کی، اور اس کے بعد آپ دیکھیں راشن کارڈ دیا، پھر انہوں نے کسان کی بات کی، کسان کے ساتھ کھڑے ہو گئے. اب میری لوگوں سے صرف یہی گزارش ہے کہ 8 فروری الیکشن کا دن ہے. آپ لوگوں نے عمران خان کی خاطر اپنے موٹر سائیکلوں میں، اپنے ٹریکٹروں میں، اپنی گاڑیوں میں 50 کا 100 کا جو پٹرول ڈیزل آپ کو ڈلوانا پڑتا ہے، کو 1000 کا، آپ لوگوں نے خود پہنچنا ہے اور خود ووٹ دینے ہیں. انشاءاللہ تعالی اب 13 تاریخ جو ہے نشان الاٹ ہونے کی تاریخ ہے. انشاءاللہ تعالی ہمارا نشان بلہ ہوگا، اور 13 تاریخ کے بعد میں انشاءاللہ تعالی اپنے حلقے کی عوام میں موجود ہوں گا. تو مجھے بالکل ڈر نہیں ہے. صرف ڈر اسی بات کا تھا کہ ہمیں پہلے کوئی گرفتار کر کے پریس کانفرنس نہ کروا لیں، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میں اپنی تحصیل احمد پور سیال کی عوام کا سر شرم سے جھکنے دوں. تو میں اس وجہ سے آپ سے تھوڑا سا دور رہا، لیکن میں گاہے بگاہے ہر رات کو دن کو لوگوں کی خوشی غمی میں 6 ماہ پورے شامل ہوتا رہا ہوں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کسی دن حاضر نہیں ہوا. میں بہرحال جیسے بھی 2-4 دن کے بعد علاقے میں آتا تھا تمام لوگوں کو ملتا تھا. بس اب میری یہی گزارش یہ ہے کہ اب 13 تاریخ آخری تاریخ ہے، تو میں انشاءاللہ آپ کے بیچ میں ہوں گا. یہ مجھے جتنے مرضی پرچوں میں نامزد کر لیں، جتنے 4 سال بے شک پرانی FIR میں نامزد کر لیں، کوئی نئے پرچے دے لیں، تو میں یہ گرفتاریوں سے گھبرانے والا نہیں ہوں. تو میں اب انشاءاللہ تعالی 13 تاریخ کے بعد حلقے میں ہوں گا، اور میں عمران خان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑا ہوں. عمران خان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.